السلام علیکم، نظر چوہان فورڈز نیو جرسی سے آپ کے ساتھ رابطے میں۔ اسلام آباد میں بہت خوفناک قسم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ ایک طرف تو اطلاع ہے کہ تحریک عدم اعتماد کو روکنے کے لیے جب بھی خبر ہو آئی بی کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے سب کی، تو تحلیل کا سگنیچر شدہ اسمبلیوں کی ڈرافٹ سائن ہوا صدر کا پڑا ہے۔ دوسری طرف جرنلسٹ محسن بیگ جو بدمعاش ہے، اس نے فائرنگ کی ایف آئی اے پر۔ پہلے اس سے اقرار الحسن کی بدمعاشی آپ نے دیکھ لی۔ میں 2 دفعہ ان بدمعاش غنڈے جرنلسٹ کے ڈاکٹرز ہاسپٹل کے کیس میں، ایک نادیہ مرزا کے شو میں آیا تھا، جب میں نے سچ بولا تو مجھے پھر دوبارہ نہیں بلایا گیا۔ دوسری دفعہ وہ بخاری، مہر بخاری کے پاس آیا تھا، وہاں مہر بخاری مجھے مزید چاہتی تھی پروگرامز میں، شہباز شریف نے روک دیا۔ آج میں آن ریکارڈ ہے کہ ایک دفعہ مجھے بیپر پر ضیاء شاہد نے لیا تھا کچھ بڑی سینسٹیو انفارمیشنز تھیں فرام یونائٹڈ اسٹیٹس اپنے 5 چینل پر۔ اس کے بعد جو اس کی درگت بنی تھی، اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ کوئی پاکستان الیکٹرانک میڈیا ٹی وی چینل مجھے بیپر پر یو ایس سے لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ان کی صحافت ہے۔ ایک وہ گنڈا سا مدثر غفور، وہ مطلب بچونگڑا کل کا، اس کے لیے میں نے کوئی 50 ویلاگز کیے، فوج سے متھا لیا اسٹیل مل کے لیے۔ آج وہ محسن بیگ کو پروٹیکٹ کر رہا تھا کیونکہ انہوں نے انہیں الیکٹ کرایا۔ دیکھیں، میں آپ کو بہت سچ بات بتاؤں، ہمارے فنڈامنٹلز ٹھیک نہیں ہیں، ہم صراط مستقیم پہ ہیں ہی نہیں ہیں۔ اور میرے روحانی ویلاگز جو ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو وہ سیریز ہیں والیومز، وہ میں خاص طور پر ٹامپا میں اگلے ہفتے سالگرہ پر اپنی ہوں گا، تو کوئی شاید میں 1 ہفتہ ہوں تو وہ میرا روز ویلاگ ٹامپا سے روحانیت پر ہوا کرے گا۔ بیوروکریسی کے تعفن کو میں ادھر بھول جاؤں گا۔ دوسرا میرے یہ سول بیوروکریسی پر ہیں۔ اب آپ دیکھیں، کیا کسی نے اسسٹنٹ کمشنر پر پستول تانا؟ کیا کسی نے ان بیوروکریٹس پر پستول تانا؟ ان ججوں پر پستول تانا؟ یہ جو ہائی کورٹ میں ہیں اور سارے، تو یہ دیکھیں، امریکہ سے میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ امریکہ میں الیکٹرانک میڈیا، کسی امریکی گھر میں چلے جائیں، ایون ٹو کوائٹ این ایکسٹینٹ پاکستانی فیملیز، سوائے وہ پاکستانی کیبل دیکھ رہے ہوں گے، کوئی ایک بندہ نیوز چینل دیکھ رہا ہوں۔ اور میرے بیٹے کو میں نے اگلے دن پوچھا کہ یار، میں نے ایک وہ نیوز آئی واز پکنگ اپ، تو وہ چینل ہمارے اب تو اسمارٹ ٹی ویز ہیں، 4-5 لگے ہوئے ہیں گھر میں، تو میں اسے کہا یار یہ کہتے میں نے کبھی سنا ہی نہیں۔ No one bothers about it. بلیک میل جرنلسٹ راتوں رات امیر ہوئے۔ یہ مبشر کے پاس سائیکل نہیں تھا، 7ویں جماعت کے پاس، اس کے بعد اس کی ڈگری کوئی نہیں ہے۔ میرا ہمسایہ اکراس، میرے دوست، بہت اچھا بچہ، چھوٹا تھا ہم سے، ایچ ایس این سے نکال دیا گیا 7ویں کے بعد، آج اس کا جہاز پرائیویٹ جیٹ ہے، مرسیڈیز ہے۔ ریزن ایکسپلائٹیشن، بلیک میلنگ۔ یہ ملک ریاض، جرنلسٹ کا ٹوٹلی خاتمہ کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، کیبل الیکٹرانک میڈیا کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا تاکہ پاکستانیوں کو کوئی سانس آئے۔ دس از واٹ دی اوپوننٹس آف عمران آلسو وانٹس۔ آج کسی نے کہا، بڑے نامی گرامی اوپوننٹ نے، کہ دیکھیں جی وہ جواد سنگر نے، کہ جناب پیٹرول کی ہائیک محسن بیگ کی خبروں کے تلے دبائی جا رہی ہے۔ واہ جی واہ، وہ اس کو بند کریں ٹوٹلی، اس کو کیپ دا سوشل میڈیا آن۔ دیکھیں ٹرمپ بیچارے کا سوشل میڈیا بھی بند کر دیا۔ ہی کی ناٹ کم آن سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، ٹویٹر، یوٹیوب، فیس بک، وہ بیچارہ ہوا میں ہی۔ اور اس کا اس دن قصور بھی کوئی نہیں، اس نے اس طرح پستول چلایا بھی نہیں۔ وہ بیچارے کو ابھی تک انکوائری امپیچمنٹ کی چلی جا رہی ہے۔ وہ امپیچمنٹ تو ختم ہو گئی تھی، وہ روڈی جولیانی اس دن رو رہا تھا کہ میرے پہ بم یہ برسا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اندازہ لگا، رول آف لا۔
ان پاکستان دیر از نو رول آف لا. وہ خدا کے واسطے سمجھنے کی کوشش. دس از پاکستان از فری فار آل. 4 پیسے دیں کر لیں. کل آئی ٹی ایل تھی, میں نے جو وہ آپ کو فوٹوگراف دی تھی کہ سب کچھ عمرانی معاہدہ ہمارا جن سے ہوا ہے وہ انٹرنیشنل ان سے رابطوں میں ہے, یا انٹرنیشنل جو ایرینا ہے وہ بھی عمرانی معاہدے میں اس طرح آتا ہے کہ کنونشنز میں ہم ساری پاپولیشن انوالوڈ ہے. ایچ ون آف اس فار ہیومن رائٹ کنونشن, ادر کنونشنز جس کا پاکستانی سگنیچری ہے. تو ہم نے عمرانی معاہدہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ آپس میں بات چیت میں لگے رہتے ہیں, نیچے وہ انوالوڈ ہی نہیں ہے. اوہو, آپ چیک کر لیں, نیچے سول بیوروکریسی ہے جو اوپر ان کو پیسہ دے رہی ہے اور نیچے استحصال کر رہی ہے. سادہ سی بات. لیکن کچھ کیسز میں یس آئی ایگری کہ سول بیوروکریسی مطلب جوڈیشری کے معاملات بھی ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ سول بیوروکریسی اگر ٹھیک ہو جائے تو جوڈیشری میں جانا کیوں پڑے لوگوں کو. جج تو فارغ بیٹھے ہیں. 87 سال کی بڑھیا کہتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں عدالتیں کدھر ہیں. میں نے کہا یار میں نے دیکھنی تھی عدالتیں. اور ایک پہلے میں آپ کو بتانے کے بعد ایک قصے پہ ختم کروں گا. دیکھیں یہ نظام کا مسئلہ نہیں ہے. میری بہن زہرا ہیں, واشنگٹن ڈی سی میں رہتی ہیں, تو وہ اکثر کہتی ہیں صدارتی نظام لاؤ کی کیمپین کر رہی ہیں. نو 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 بھائی, نظام کوئی حل نہیں ہے کسی مسئلے کا. کردار, نظام کے پیچھے لوگ. میں اس کی ایک آپ کو مثال دوں گا. میرے سے 3 گھر بعد ایڈیسن کی جورسڈکشن شروع ہوتی ہے. ادھر ٹاؤنز کے حساب سے میئرز ہیں, ویسے تو دونوں نیو جرسی میں ہی ہیں. اور میں فورڈس میں وڈ برج ٹاؤن شپ کے انڈر ہے. فورڈس ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے, ہارڈلی 2 اسکوائر مائلز پہ. لو جی, اس دفعہ برف ہوئی اور میں ویسے بھی دیکھ رہا تھا یہ سڑکوں کی ڈیولپمنٹ اور سارا کچھ. فورڈز اور ایڈیسن میں مارکڈ ڈفرینس. ادھر سے کارپٹڈ روڈ آ رہی ہے, وی آئی پی. وہ آ کے 2-3 گھر سے میرے ہٹ کے بند ہو جاتی ہے, اور آگے سے ہماری سڑک کتنی اچھی نہیں, ٹوٹی ہوئی تو خیر نہیں. کیوں؟ دا ڈفرینس از وہ جو جوشی لڑکا سندیپ جوشی, فرسٹ ٹائم وہ میئر الیکٹ ہوا ہے نان گورا اینڈ دا ینگیسٹ میئر ان دی ہسٹری آف ایڈیسن. وہ اس سے پہلے وائس پریزیڈنٹ تھا کونسل کا. ہی میڈ اے ڈفرینس. صادق از میکنگ اے ڈفرینس ان لنڈن ایز اے میئر. ہمارا میئر وہ گورا ہے, ایک 3 ٹرم سے, کوئی 20 سال سے ہڈ حرام. وہ مسجد میں آ جاتا ہے, ہمیں سلوٹا سلاٹی مارتا ہے, ہم سے جھپیاں مارتا ہے. پیسہ نہیں اس نے لگانا اور ہماری وہ نہیں کرنی جو کہ آن گراؤنڈ آ کے سندیپ جوشی جیسے لوگ کر رہے ہیں. جناب نظام میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے, کچھ نہیں رکھا ہوا ہے بھائی, کچھ نہیں رکھا ہوا ہے. اسی نظام میں نظر چوہان کو ایڈوائزر لگا دیں SNGAD کا, یا نظر چوہان کو ایڈوائزر لگا دیں اکاؤنٹیبلٹی کا. لو جی سب کہیں گے یہ تو جی یہ نظام ہی بہت اچھا ہے. عمران خان کو تو 100 سال کے لیے وزیر اعظم رکھیں گے تا لائف. خدا کی قسم اناؤنس نہ لوگ کر دیں, مجھے اکاؤنٹیبلٹی کا لگائیں, اناؤنس نہ لوگ کر دیں کہ عمران خان لائف ٹائم پرائم منسٹر ہوگا, میرا نام بدل دینا. سٹیزن پورٹل کا دیکھو حال, ان درندوں نے کیا حال کیا, بدماش. شکر ہے آج اظہر صدیق صاحب کو اسپیشل پروزیکیوٹر لگایا گیا ہے مریم کے کیسز ویسز کے لیے, نیب نے انہیں لگایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے اس میں. تو میرا جو قصہ بتانے لگا ہوں کہ کچھ جوڈیشری کے معاملات جو مجھے میرے خیال میں بیوروکریسی کے ہیں. میرے ایک بہت اچھے پسندیدہ آفیسر PCS کے طارق بسرا ہیں, ویری فائن. یہ وہ آفیسر ہیں جس نے صرف سنا تھا میرے بارے میں, تو ایک دفعہ 10 سال پہلے فیس بک پہ کہیں اٹک وٹک یا کہیں تھا, تو ایک تقریب میں مجھے بلا لیا. تو میں نے کہا جانے دے یار, تجھے شہباز شریف نوکری تیری بدل دے گا, تو مجھے کیوں بلا رہا ہے؟ کہتا ہے آپ ہمارے ہیرو ہیں. بہرحال ہی از اے کلاس آفیسر. میں آپ کو بتاؤں, جہاں ڈیو ہے اپنا تعریف
I will not hesitate. Very honest officer and a doer. लो जी, मंडी बहाउद्दीन में डीसी था। अच्छा जी, ये जो बदमाश जज है कंज्यूमर वाला, कोर्ट वाला, इसने उसे नाजायज काम कहे जिसकी एविडेंस मौजूद है। रातों रात बगैर ऑर्डर के एक सरकारी अपने एहलकार को घर देने का इसने किया। लिटिगेशन ऑफिसर इतना अच्छा असिस्टेंट, उस बेचारे को कंटेम्प्ट में रगड़ दिया। बाकियों को, तारिक बसरा की बदकिस्मती के वकील भी सिफारशी थे वो उस घर को रिटेन करने में, ठीक है ना जी, कि जी जिसके पास है रहे, वो फिर और कोई घर एहलकार को दे देती हैं। तो वकीलों ने बर्रम हो के जनाब साहब उसकी पिटाई शिटाई कर दी। वो पिटाई शिटाई पड़ गई तारिक बसरा के गले। वो बेचारा अभी तक OSD इंक्वायरियां भुगत रहा है, केस लड़ है। उसके लिए सिविल ब्यूरोक्रेसी नहीं आएगी, उसके लिए कामरान, डॉक्टर कामरान, CSP, वो जो चीफ सेक्रेटरी है, जो कातिल है, जिसके खिलाफ केसेस हैं, जो खरबपति है, जिसका भाई मनाल केस में इन्वॉल्व है, अतन मिनल्ला ने इन दोनों भाइयों को अंदर करने के ऑर्डर किए हैं। वो कहता है जी तारिक बसरा नु कड्डो नौकरी, तो बदमाश सारे PCS के खिलाफ वैसे ही बायस है। अब आप देखें, मेरा आइडेंटिकल केस हुआ था, मैंने तो खैर बहुत डटा था। वो सेशन जज इसी तरह के काम को, वो तो सेशन जज था, और इतना टका के रगड़ा दिया। DC अजमत रांझा वाज विद मी, और उसने चीफ जस्टिस के पास गया, अजहर वाज ट्रांसफर्ड। और वो बाद में एक दफ़ा मैं लॉ कॉलेज पढ़ाने गया, मुझे मिला वो मुझे जिसके घर के सामने आप गोवा फेंका था। मैं कहा आप सर बड़े फख्र से बता रहे हैं, मुझे तो खैर याद नहीं है। तो अंदाजा लगाएं, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी केम इन माई सपोर्ट कि ये गलत है, यू मस्ट ड्रॉ द लाइन्स बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस। वो ये क्या बात हुई कि आप वन साइडेड टिका देंगे जी। अब वो सेशन जज ने टुकस कर दी लॉयर्स की लाहौर में, ठीक है ना जी। और ये फितना, ये जो एनार्की, कैओस, पाकिस्तान एनार्की, कैओस और ब्लडशेड की तरफ जाएगा। मैं आपको बताऊं, मेरे पास अभी भी इसका हल है। वाहिद बंदा पूरी दुनिया में जिसके पास पाकिस्तान का हल है। मेरे रूहानी वीलॉग सुने जिनमें मैंने कहा है कि कैसे आपने अपनी मादियत को नीचे फेंकना है, अंडर करना है रूहानियत के। मेरे ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ आप पढ़ें, जहां मैं आपको बता रहा हूं कि ये गुंडे कहां से आपके हकूक पर गज़ब कर रहे हैं। आप इनको पकड़ें। आप ना टीवी पे तमाशे सियासतदानों, जर्नलिस्टों और इनके देखा करें, खुदा के वास्ते आप इनको पकड़ें। ये हैं वो बदमाश। मेरे पास अभी भी होगी, मैं फिर उसी पे क्लोज करूंगा। ये देखें, हमारा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो इंटरनेशनल थ्रू कॉवेनेंट्स, UN कॉवेनेंट्स हुआ है, मुआहदे, और इसके साथ हुआ है मिलिट्री, जुडिशरी, पॉलिटिशियंस। जुडिशरी तो नहीं, मिलिट्री। जुडिशरी वैसे इंटरप्रेट करती है हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है जी। अच्छा, ये आपस में ही बकवासियात कर रहे हैं सारी, इनकी सारी एंगेजमेंट आपस में है जिनके साथ हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये चारों हमारे बारे में बॉदर्ड नहीं है। आप मुझे बता दें, इन चारों में से कोई हमारे बारे में 74 साल में कभी भी बॉदर्ड हुआ, ठीक है जी। अगर पॉलिटिशियन बॉदर्ड हुआ, जुडिशरी ने ठुड्डी दिखा दी, जुडिशरी हुई, मिलिट्री ने ठुड्डी दिखा दी, इंटरनेशनल अमेरिका ने बंदूक दिखा दी। अच्छा, ये एक एरिना है जहां हमें हकूक शकूक मिलने हैं। जहां सिविल ब्यूरोक्रेसी डंडा दे के रखो, इन्हों तुन के रखो, इन्हों आपस लड़ा के रखो, इन्हों दे पिछे ला दिओ गश्तियां दे, मम्मियां दे, रीमा दे, ये बस वो काम करिया करन ते उत्ते इन्हों नचोड़ के उत्ते सानू पैसा भजो। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।